مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمد للہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، صدق الله العظيم وعز السامعين بالله العظيم۔ خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم مل کر اپنی اور ساری کائنات کی مرکز حفظت انیس الغریبین جان العالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار رسول میں انتہائی قلب و احترام کے ساتھ درود پاک کی باری خوش و محبت کی دھاری میں سلا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور لگا کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا القرآن اذ بعث محمدا ایدہ بقیدہ ایدنا بأحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سلما۔ ایک مرتبہ درجہ پیشگی قریب پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ کی سرکردہ قدم شان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، قرآن کو ایمان بتاتا ہے، انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ بڑی ہی مسرت اور خوشی کی رات ہے کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے ذکر میں اور اپنے حبیب کی نعت کی محفل میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ یہ حصہ خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے اپنے بندوں پر فضل فرما کر اپنا اور اپنے محبوبوں کا ذکر کروا دیتا ہے۔ اور ہم سب کا رشتہ تو اتنے بڑے سرکاروں سے ہے کہ جس سرکار کے تعلق سے عاشق نے کہا کہ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، سبحان اللہ۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کو کنزن راز مشیت جلوے ہے انوار ہدایت، ان کو کنزن راز مشیت جلوے ہیں انوار ہدایت، جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظاہر میں تسکین دل و جا، باطن میں معراج دل و جا،
ظاہر میں تسکین دل و جا، باطن میں معراج دل و جا، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ، تو جب نبی کے نام کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ذات کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ، اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سب اپنے آقا کی نعت سن بھی رہے ہیں اور بات کر بھی رہے ہیں۔ تو جہاں مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، وہیں رب کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ بے شک، اور آج کی رات تو ماشاءاللہ بڑی سہانی رات ہے کہ ایک مومن کی دوسری مومن سے ملاقات ہے، آقائے کائنات کی محبت کی بات ہے، اور عاشقوں کے زبانوں پر نبی پاک کی نعت ہے، اور ہم سب کے سینے میں اللہ کے خوف کی بات ہے۔ بے شک، بڑی خوش بختی ہے۔ اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے، یہ ماہ مبارک تو ایسا حسین عرفان والا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر بہت ساری تاریخیں، بہت ساری یادگاریں، بہت ساری یادداشتیں محفوظ ہیں۔ تاریخ کے جھروکوں پر اگر دیکھا جائے تو اس ماہ مبارک کی 1 تاریخ سے لے کر اس ماہ مبارک کی 30 تاریخ تک کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جو اپنے اندر عہد راز لے کر نہ چل رہی ہو، لیکن اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو جو واقعی کرب و بلا ہوا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی مہینے کی عاشورہ کی 10 تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہ بھی تاریخ کے اندر روشن ہے۔ بے شک، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹوٹی پہاڑ سے لگی، یہ بھی کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی ماہ کی 10 تاریخ کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ سے باہر تشریف لائے، سبحان اللہ، یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بہرکیف یہ مہینہ بڑے عظمتوں کا مہینہ ہے۔ بے شک، اور اسی ماہ مبارک کی 14 تاریخ کو ہم شبیہ غوث اعظم سیدی سرکار مفتی اعظم عالم کا وصال شریف ہوا، یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بے شک، اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو سرکار شعیب الاولیاء شاہ یار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے، یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اسی ماہ مبارک کی 28 تاریخ کو سلطان الطارقین حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوتا ہے، یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اسی ماہ مبارک کی 32 تاریخ کو حضرت میرا سید علی تاتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ یادگار کا مہینہ، ان ساری یادوں پر علی و فاطمہ کے نور عین، تمام عاشقوں کے دلوں کے چین، حضرت سیدنا امام حسین کی یاد سب پر بھاری نظر آیا کرتی ہے، کیونکہ میدان کرب و بلا میں جہاں ایک جانب ظالم کا ظلم نظر آتا ہے، وہیں دوسری جانب اہل بیت کا صبر بھی نظر آتا ہے۔ ایک جانب ظالم 22,000 تلواریں لے کر اسلام اور شریعت کی تعلیم کو مٹانا چاہتے ہیں،
تو آقا امام حسین 72 جانوں کو قربان کر کے اسلام کو بچانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، میدان کرب و بلا کا وہ سانحہ جس کا ایک ایک لمحہ ہم سب کے لیے نصیحت بھی ہے، ایک عبرت بھی ہے، ایک بہترین تاریخی یادگار بھی ہے۔ یہ کو ختم کر لیجیے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی شان اور ان کا مقام اور ان کی نگہتیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ تشریف لائے، اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ خوبی دی، لیکن آقا امام حسین کو جو اللہ نے خوبی عطا فرمائی وہ خوبیاں بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لانے والے ہوتے ہیں تو آج ہم لوگ امام حسین کا چرچا کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس پر شک اور شبہہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اہل سنت کے لوگ نہیں ہیں، وہ بدعقیدہ جماعت کے لوگ ہیں کہ امام حسین کا چرچا کیوں کرتے ہو؟ لیکن امام حسین کی شان ایسی ہے کہ وہ دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے نبیوں کے نبی نے ان کا چرچا کیا ہے، سبحان اللہ، کائنات کے والی نے ان کا چرچا کیا ہے، انیس بے کساں نے ان کا چرچا کیا ہے۔ اور چرچا کس طرح ہم سب کے حبیب کرتے ہیں؟ ام الفضل جو سرکار کی چچی جان ہیں، حضرت عباس کی زوج مکرمہ ہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور بڑے غمگین ہیں، بہت اداس ہیں۔ حضور نے کہا چچی جان غمگین کیوں ہو؟ عرض کرتی ہیں میں نے ڈراؤنی خواب دیکھا ہے، ہیبت ناک خواب دیکھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بتاؤ خواب کیا تم نے دیکھا؟ وہ کہتی جا رہی حضور میں نے جو خواب دیکھا وہ دہشت پیدا کرنے والا خواب ہے۔ اس کے بعد میں سرکار نے فرمایا بتاؤ تو خواب کیا ہے؟ وہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کے جسم پاک کے گوشت کے حصے کو کاٹا گیا اور ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ تو ہم سب کے آقا مسکرائے۔ آپ کی چچی کہتی ہیں حضور میں تو غم کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کے گوشت کو کاٹا گیا خواب کی حالت میں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو ہم سب کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اے چچی جان میری بیٹی فاطمہ کے گھر دوسرا شہزادہ آنے والا ہے اور وہ شہزادہ آئے گا تو سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا اور وہ ایسا ہے کہ اس سے محبت مجھ سے محبت اور مجھ سے محبت میرے رب سے محبت ہے۔ چنانچہ امام حسین آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے نبیوں کے نبی نے ان کے آنے کا چرچا کیا ہے۔ تو آپ غلامان اہل بیت عاشقان اہل بیت اگر امام حسین کا چرچا کریں تو اس پر پابندی نہیں لگنی چاہیے بلکہ چرچا ہوتے رہنا چاہیے۔ اور میرے امام تو یہاں تک کہتے ہیں، حق کی شان یہاں تک کہتے ہیں، محبت کی پہچان یہاں تک کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان یہاں تک کہتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول، اس حسین اعظم کی شان اور ان کی عظمت کا چرچا ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں جن کا چرچا نبیوں کے نبی نے کیا ہے۔ امام حسین جب پیدا ہوئے تو ہم سب کے مصطفیٰ نے
حضرت علی کو جو سرکار کا معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد میں مسجد کے اندر تشریف فرما ہو کر اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے. جس دن امام حسین پیدا ہوئے اس دن ہمارے اور آپ کے آقا فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو تعلیم نہیں دیے بلکہ سارے صحابہ بیٹھے تو آقا دو جہاں نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا چلو پیارے علی مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ چند قدم چلے. وہ کہتے ہیں آقا آگے آگے میں پیچھے پیچھے، نبی دو جہاں چلے جا رہے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہوں. میں سوچتا ہوں آقا کہاں جائیں گے؟ سارے صحابہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار تشریف لے جا رہے ہیں تو کہیں اور نہیں جاتے ہیں، پیارے علی کے گھر جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے گھر. ہم سب کے مصطفیٰ گئے، پیارے علی کو مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور کہا علی کسی کو اندر آنے مت دینا. نبیوں کے نبی حجرے کے اندر گئے، وہاں اسماء بنت امیس موجود ہے، ام ایمن موجود ہے، سیدہ فاطمہ ہے. اتنے میں پیارے حسین جو دنیا میں آ چکے تھے اور حضرت نبی پاک کی چچی جان بھی موجود ہے. حسین اعظم کی پیدائش ہو چکی ہے. سیدہ فاطمہ نے نبی دو جہاں کے روبرو اپنے پیارے لال کو دیا. نبی دو جہاں نے حسین اعظم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں ہم سب کے آقا مسکراتے ہیں. اور جب سرکار مسکراتے ہیں تو مسکرانے کی کیفیت کیا ہے؟ وہ صحابہ جو مسجد کے اندر موجود تھے انہوں نے دیکھا بہت وقت ہو چکا ہے ابھی حضور آئے نہیں ہیں تو سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ پیارے ابو بکر کو بھیج دیا جائے کہ وہ معلوم کر لیں کہ حضور گئے کہاں ہیں. ابو بکر صدیق یہ کہتے ہیں میں مسجد سے نکلا اور نکلنے کے بعد میں جب میں تلاش کے لیے نکلا تو راستے کی گلی سے بھیڑی بھیڑی خوشبو آ رہی ہے. میں اسی خوشبو کے سہارے پیارے علی کے گھر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ علی مکان کے دروازے پر نبی دو جہاں حجرے کے اندر. میں نے کہا علی کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں دوسرے شہزادے آئے ہیں، آقا حجرے کے اندر ہیں. ابو بکر نے کہا میں بھی شہزادے کو دیکھ لوں؟ کہتے ہیں نہیں، نبی دو جہاں نے منع کر دیا ہے کسی کو اندر آنے مت دینا. چنانچہ ابو بکر وہاں بیٹھ گئے. اس کے بعد میں عمر آتے ہیں وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. پھر عثمان غنی کو بھیجا جاتا ہے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. یہاں تک کہ سعد و سعید آ رہے ہیں، طلحہ زبیر آ رہے ہیں، سلمان و بلال آ رہے ہیں، سرکار کے سارے صحابہ آ رہے ہیں. سب حضرت علی کے گھر موجود ہیں. اور آقا دو جہاں جب بعد میں باہر تشریف لائے تو سب نے حضور کو مبارکبادی پیش کی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا اے علی بیٹے کا نام کیا رکھنا چاہا؟ انہوں نے کہا حضور میری کیا ہمت ہے کہ میں بیٹے کا نام رکھوں، آپ ہی رکھیے، آپ ہی طے فرمائیے. اب چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا اے جبریل سنو، جنت کے باغ کے اندر ایک محل ہے، اس محل کے اندر ایک نام جگمگ جگمگ کر رہا ہے، وہ نام لے لو اور میرے حبیب کے سامنے لے جا کر کے رکھ دو. چنانچہ پیارے جبریل وہ نام لاتے ہیں اور حضور کے سامنے پیش کرتے ہیں. نبی دو جہاں کہتے ہیں اے بیٹی فاطمہ پہلے بیٹے کا نام میں نے حسن رکھا تھا، دوسرے کا نام لوگوں نے حسین رکھا ہے. یہ حسین اعظم ہے جن کا نام جنت سے دیا جا رہا ہے. جیسے نبی دو جہاں نے کہا میرا حسین، جب نبی دو جہاں یہ کہتے ہیں ان کا نام حسین رکھا گیا ہے تو سیدہ فاطمہ بولتی ہے، طیبہ فاطمہ بولتی ہے، راقیہ فاطمہ بولتی ہے، زاہدہ فاطمہ بولتی ہے. ہم سب کے آقا کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ بولتی ہے میرا حسین. ام الفضل بولتی ہے میرا حسین. اسماء بولتی
میرا حسین ام ایمن بولتی ہے، میرا حسین ابو بکر بولتے ہیں، میرا حسین عمر بولتے ہیں، میرا حسین عثمان بولتے ہیں، میرا حسین علی بولتے ہیں، میرا حسین طلحہ زبیر بولتے ہیں، میرا حسین ابو ذر غفاری بولتے ہیں، میرا حسین سلمان و بلال بولتے ہیں، میرا حسین یہاں تک کی زمین بولتی ہے، میرا حسین آسمان بولتا ہے، میرا حسین پہاڑ کی بلندی بولتی ہے، میرا حسین زمین کی پستی بولتی ہے، میرا حسین آدم صفی اللہ بولتے ہیں، میرا حسین نوح نبی اللہ بولتے ہیں، میرا حسین ابراہیم خلیل اللہ بولتے ہیں، میرا حسین موسیٰ کلیم اللہ بولتے ہیں، میرا حسین اور نبیوں کے نبی کی جب باری آتی ہے تو آقا دو دفعہ کہتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ جب سارے نبی کے صحابہ بولے تو پیارے تو میدان کرب و بلا میں حضرت علی اکبر نے کہا میرا حسین، حضرت قاسم نے کہا میرا حسین، حضرت عباس نے کہا میرا حسین، حضرت حر نے کہا میرا حسین، سلسلہ چلتا رہا تو امام جعفر نے کہا میرا حسین، امام باقر نے کہا میرا حسین، امام زید نے کہا میرا حسین، پیران پیر نے کہا میرا حسین، اور شاہ برکت اللہ نے کہا میرا حسین، کچھوچا کے مخدوم نے کہا میرا حسین، مسولی کے دورہ نے کہا میرا حسین، کارپی کے پیشوا نے کہا میرا حسین، بلگرام کے داتا نے کہا میرا حسین، بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کہا میرا حسین، ہم سب کے مفتی اعظم نے کہا میرا حسین، تاج الشریعہ نے کہا میرا حسین، صدر الشریعہ نے کہا میرا حسین، حافظ ملت نے کہا میرا حسین، دیوانوں نے کہا میرا حسین، نمازیوں نے کہا میرا حسین، حاجیوں نے کہا میرا حسین، حاجیوں نے کہا میرا حسین، پیروں نے کہا میرا حسین، مریدوں نے کہا میرا حسین، عالموں نے کہا میرا حسین، مفتیوں نے کہا میرا حسین، محدثوں نے کہا میرا حسین۔ جب سب لوگ بولتے رہے تو ہند کے راجا پیارے خواجہ کی بات یاد آ گئی، میرے قریب نواز بولتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، خلیفہ تاج الشریعہ۔ تو آقا حسین کی شان یہ ہے کہ وہ آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے بھی ان کا چرچا ہو رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آئے تو آج تو گھر گھر میں حسین ہے، اور ایسے آقا حسین ہیں کہ مکہ شریف میں دیکھو تو حسین ہے، مدینہ شریف میں دیکھو تو حسین ہے، دیوانوں کے سینے میں دیکھو تو سبحان حسین، اللہ۔ ہر گھر میں حسین۔ اللہ نے بڑے کمال اور بڑی خوبیوں سے امام حسین کو مالا مال فرما رکھا تھا۔ امام حسین کی بات چل رہی ہے کہ آقا امام حسین کو اللہ نے کتنی خوبیوں سے نوازا۔ ویسے چرچے حسین تو ہر جگہ ہوتا ہے، بات حسین بھی ہوتی ہے، لیکن سہارنپور کے ایک دیوبندی نے ایک روایت پڑھی تو اس پر ہمارے آقا حسین کی ذات پر طنز کیا۔ وہ روایت ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا حسین کے بچپنے کا دور چل رہا ہے۔ سرکار امام حسین مدینہ شریف کی گلی سے چل رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، آپ کے تقریباً 3 سال یا 4 سال کے حیات کا دور چل رہا تھا۔ امام حسین زمین پر گرے اور اس کے بعد میں کھڑے ہوئے چلنے لگے۔ اب اس روایت کو لوگوں نے کہا سنی لوگ حسین کا اتنا چرچا کرتے ہیں، اتنی بات کرتے ہیں کہ ہر جگہ یا حسین کرتے ہیں۔
جبکہ حسین کو خود چلنا نہیں آتا. گر رہے ہیں مدینے کی زمین پر، لیکن ان کو معلوم نہیں. ایک پہلو انہوں نے دیکھا کہ حسین پاک زمین پر گرے، لیکن دوسرا پہلو نہیں دیکھا کہ حسین پاک کیوں گرے. کیونکہ آقا حسین جب چلتے تھے تو ہوا چلتی تھی اور حسین پاک کے زلف اور رخسار کو چوم لیتی تھی اور کہتی تھی حسین بڑے موہنی شکل والے ہو. سبحان اللہ. چاند کی چاندنی ہوتی تو چاند کی چاندنی امام حسین کے چہرے کا بوسہ لیتی، کہتی حسین آپ بڑے بہتر ہو، نبی کے نواسے ہو. سورج کی شعاعیں آتی اور آقا حسین کے چہرے مقدس کو چوم لیتی تھی. زمین پر حسین اعظم چلتے تھے تو یہ زمین کہتی تھی اے حسین اعظم میں نے کیا بگاڑا ہے؟ ہوا نے آپ کے رخسار کو چوما، چاند کی چاندنی نے آپ کے رخسار کو چوما، سورج کی روشنی نے آپ کے رخسار کو چوما، تو آقا حسین نے زمین کی آواز کو سن کر کے زمین پر گر گئے اور کہا اے زمین تو بھی اپنی تمنا کو پوری کر لے، کیونکہ حسین کسی کو محروم کرنے نہیں آیا بلکہ حسین ہر ایک کی تمنا کو پوری کرنے آیا ہے. یہ آقا حسین کی شان ہے جو زمین کی تمنا پوری کرنے کے لیے زمین پر گر رہے ہوں تو ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں کون سمجھ سکتا ہے جن کے لیے نبی دو جہاں نے سجدے کو لمبا فرما دیا. سبحان اللہ. آقا حسین کے لیے نبی دو جہاں نے سجدے کو لمبا کر دیا. یہ آپ نے بارہا سنا ہے علماء سے، اس طرف توجہ بھی میں لے جانا نہیں چاہتا، بلکہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی عظمت. اور آج چونکہ جیسے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ احسان ثواب کی بھی یہ محفل ہے، تو دنیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، انتقال کرتے ہیں مومن، غیر لوگ مرتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو اللہ کے سچے اچھے بندے ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں. بے شک. اور روایتوں میں آیا ہے کہ روحانیت کے ساتھ اپنے گھر والوں کی سرپرستی بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. میدان کربلا میں ہم نے دو موتیں دیکھی ہے. ایک جانب یزیدیوں کی موت دیکھی جن کو تاریخ مردہ کہتی ہے، ایک جانب حسینیوں کی موت دیکھی جن کو قرآن زندہ کہتا ہے. ابن زیاد میدان کربلا کے بعد زمین پر چل رہا تھا مگر مردہ، ابن زیاد چل رہا تھا مگر مردہ، شمر چل رہا تھا مگر مردہ، کربلا چل رہا تھا مگر مردہ. مگر ہمارے اور آپ کے آقا حسین گردن کٹا دیے، نیزے پر ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. حضرت زید بن ارقم نبی کے صحابی یہ کہتے ہیں میں کوفہ کے اندر تھا، مکان کے چھت پر گیا، لبے حسین کو دیکھا، دونوں لب ہل رہے تھے. میرے دل نے کہا آقا حسین کے لب کے پاس کان دو کر لوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو مصطفیٰ کے صحابی یہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ آقا حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ہم نے کہا حسین اعظم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو قرآن جواب دیتا حسین کی طرف سے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں
قتل کیے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں بل احیا بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں ولیکن لا تشعرون اور ان کی زندگی کے بارے میں تم کو شعور نہیں ہوتا جبھی تو دیوانہ کہتا ہے اور اس کو محبت کی انجمن کو سنا کر کے بولتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے جسم عالم سے چھپ جانے والے تو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی رفعت اور ان کا مقام بہت بلند والا ہے بے شک یزید مر گیا یزیدیت بھی مر گئی لیکن آقا حسین گھر گھر میں زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ امام حسین کے چاہنے ماننے والے ان کے نام سے مجلسیں بھی کر رہے ہیں محفلیں بھی کر رہے ہیں امام حسین کے نام سے اپنے کارخانے اور فیکٹری کا نام بھی رکھ رہے ہیں کہیں دیکھو تو آپ کو حسینی منزل حسینی محلہ حسینی کارخانہ حسینی نگر حسینی علاقہ ملے گا مگر جو لوگ یزیدی تھے یا یزید کے ہمنوا آج ان کی کچھ بے اولادیں ہیں وہ بھی یزید کے نام پر کچھ رکھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ جانتے ہیں کہ حسین اعظم نے ایسا مارا کہ یزید بھی مر گیا اور نام یزید بھی مر گیا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے مر گیا ہے 15 سال پہلے پڑوسی ملک جس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ سارے فتنے قریب قریب وہی جنم لیتے ہیں جس کو ملک پاکستان کہا جاتا ہے بڑا سے بڑا فتنہ وہی جنم دیتا ہے تو 15 سال پہلے وہاں کے ایک نوجوان نے کہا سنی لوگ کہتے ہیں گھر گھر میں حسین ہے نگر نگر میں حسین ہے یزید نام کا کوئی انسان نہیں تو اس نے کہا میں نوجوان ہوں میری جب شادی ہوگی تو میرے گھر جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام میں یزید رکھوں گا اور دنیا کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ اے سنیوں تم کہتے ہو دنیا میں کہیں یزید نہیں تو میرے گھر یزید ہے اب اس کی شادی ہو گئی 1 سال ہو گئے اس کے گھر کوئی بچہ نہ پیدا ہوا 2 سال ہو گئے کوئی بچہ نہ پیدا ہوا 3 سال ہو گئے کوئی بچہ نہ پیدا ہوا ڈاکٹری رپورٹ ہو رہی ہے ادھر بھی حالات نارمل ادھر بھی حالات نارمل نہ مرد میں کوئی کمی نہ عورت میں کوئی کمی علاج پہ علاج ہو رہا ہے 7 سال ہو گئے کوئی بچہ نہ پیدا ہوا بڑا حیران بڑا پریشان سوتا ہے تو کوئی خواب میں آ کر کے کہتا ہے اے بچے کے تراشنے والے بچے کی کوشش کرنے والے اب زمین پر کوئی یزید نہیں آئے گا تو حسین آئے گا چنانچہ صبح اٹھا سنی عالم کے پاس گیا توبہ کیا اور کہا اب تک میں غلط طریقے پر تھا سچے دل سے توبہ کرتا ہوں سنیت کو قبول کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں میرے گھر جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام میں حسین کے نام پر رکھوں گا 1 سال بھی نہیں گزرا اللہ نے اس کو ایک لڑکا دیا تو اس لڑکے کا نام اس نے غلام حسین رکھا یہ میرے آقا حسین کی کرامت ہے کہ گھر گھر حسین ہے نگر نگر حسین ہے مکے مدینے میں حسین ہے عاشقوں کے سینے سینے میں حسین ہے حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زندگی ہے کہ آپ ایسے زندہ تابندہ ہیں جس کی کہیں کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے آقا حسین کے نام پر آج ہم لوگ سبیلے کھلائیں کھچڑا کھلائیں تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ حسین بیت جاسے گئے
ان کا 6 ماہ کا بچہ اصغر بھی پیاسا شہید ہوا۔ تو سنی لوگ کیوں تم لوگ سبیل لگاتے ہو، کیوں پانی پلاتے ہو، کیوں کھانا کھلاتے ہو؟ میدان کربلا میں اہل بیت کی سارے لوگ بھوکے اور پیاسے تھے، یہ ان کا اعتراض ہے۔ تو عزیزو، میدان کرب و بلا کی تاریخ جب پڑھی جاتی ہے تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بیت پر پانی بند کرنے والے حسینی نہیں تھے، سب کے سب یزیدی تھے۔ یزیدیوں نے پانی اور کھانا بند کیا تھا، حسینی جو تھے وہ تو پانی لانے کی کوشش کرتے تھے، جس میں سے ایک حسینی ہمیں حضرت عباس علم بردار نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ عباس علم بردار جو کہ ام البنین کے بیٹے ہیں۔ ام البنین یہ کون ہیں؟ جن کا اصل نام فاطمہ تھا۔ یہ سرکار علی شیر خدا مشکل کشا کی دوسری بیوی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ کی تمنا ہے۔ تمنا کیسے ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے علی شیر خدا مشکل کشا سے وعدہ لیا کہ میرے انتقال کے بعد آپ شادی کرو گے یا نہیں؟ تو آپ خاموش تھے۔ تو انہوں نے جب بار بار کہا تو آپ سے وعدہ لیا کہ آپ شادی ضرور کرنا، مگر کرنا تو ایسی عورت سے کرنا جو عورت بہادر ہو، جس کے گھر میں لوگ بہادر ہوں۔ تو علی شیر خدا مشکل کشا نے کہا کیوں؟ تو کہا والد محترم نبی دو جہاں نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی ہے کہ واقعی کرب و بلا ہوگا، تو میری خواہش ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو بہادر بچہ پیدا کرے، اور وہ بہادر بچہ میرے بیٹے حسین کی محبت میں اپنی جان دے دے۔ چنانچہ ام البنین سے بہت تلاش کے بعد میں، جن کا نام فاطمہ تھا، حضرت علی نے شادی کی۔ تو ان سے ایک شہزادے جو پیدا ہوئے، جن کا نام میں بتانا چاہتا ہوں، ان کا نام حضرت عباس غازی علم بردار ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ پیدا ہوئے۔ تو ان کی پیدائش کی تاریخ یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ام البنین نے سب سے پہلے ان کو اپنی گود میں لیا اور علی شیر خدا مشکل کشا کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو حضرت عباس جب علی کے ہاتھ میں پہنچے تو اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے، آنکھیں انہوں نے نہیں کھولی، تو حضرت علی نے عباس علم بردار کو حضرت امام حسن کے ہاتھ میں دے دیا۔ امام حسن نے کھلایا، تب بھی حضرت عباس نے آنکھ نہیں کھولی۔ تو حضرت امام حسن نے حضرت عباس کو اٹھا کر کے امام حسین کے ہاتھ میں دے دیا، اور جیسے ہی امام حسین کے ہاتھ میں حضرت عباس گئے، انہوں نے آنکھیں کھولی اور امام حسین کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ عباس علم بردار ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے امام حسین کو دیکھا، اور دنیا سے جا رہے ہیں میدان کرب و بلا میں، تو سب سے آخر میں بھی نبی کے نواسے علی و فاطمہ کے نور عین، تمام عاشقوں کے دلوں کے چین حضرت امام حسین کو دیکھا۔ تو یزیدیوں نے پانی کو بند کیا تھا، حسینی عباس علم بردار پانی لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج دنیا کچھ بھی کہے، سنیوں نے اعلان کر دیا ہے، اے نادانو، میرا آقا حسین پیاسا تو گیا ہے دنیا سے، مگر لاکھوں کی پیاس کو بجھا کر کے گیا ہے، بھوکا تو گیا ہے مگر لاکھوں کو کھانا کھلانے کا پیغام دے کر کے گیا ہے۔ اس وجہ سے حسین اعظم کی محبت میں حسینی سبیرے بھی لگاتے ہیں، کھچڑا بھی کھلاتے ہیں، اور یزیدیوں کو بتاتے ہیں یزید مر گیا، اس کے نام
نام سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. میرے آقا حسین زندہ ہیں. ان کے نام سے گھر گھر محلے محلے میں سبیلیں بھی ہوتی ہیں اور عام طور پر لنگر بھی کھلایا جاتا ہے. اور حضرات آقا حسین اگر چاہتے تو میدان کربلا میں کرامت کے ذریعے سے پانی کو ظاہر کروا سکتے تھے. اور یہ تو نہر فرات کی بدقسمتی ہے کہ نہر فرات کا پانی اہل بیت کے خیمے تک نہیں پہنچا، ورنہ نہر فرات کا پانی بھی آج تبرک بن جاتا. لوگ اس کو تبرک کی شکل میں اپنے گھر لاتے. نہیں پہنچا تو وہ آج اس کا وجود ختم ہو گیا. کربلا شریف دیکھنے والے جو گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نہر فرات کا نام و نشان نظر نہیں آتا ہے، لیکن آقا حسین کا چرچا ہو رہا ہے. میدان کربلا میں 6 ماہ کے حضرت علی اصغر 7 محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک کبھی حضرت شہربانو کی گود میں ہیں، کبھی حضرت سکینہ کی گود میں ہیں، کبھی ام رومان کی گود میں ہیں، کبھی حضرت زینب کی گود میں ہیں، کبھی حضرت قاسم کی گود میں ہیں، کبھی حضرت علی اکبر کی گود میں ہیں، کبھی امام حسین کی گود میں ہیں، کبھی حضرت عباس علمبردار کی گود میں ہیں. کسی نے ان کو زمین کربو بنا کر لٹایا نہیں. کیوں نہیں لٹایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا محبوب بندہ مکے کی سرزمین پر اسماعیل علیہ السلام نبی جو مکے کی سرزمین پر جن کی ماں نے لٹایا تھا تو انہوں نے پیر کی ایڑیوں کو رگڑا تو اللہ نے ان کے قدموں کی برکت سے زمزم کے پانی کو جاری کر دیا. میدان کربلا میں 6 ماہ کے بچے کو اہل بیت کے لوگوں نے 3 دن تک زمین کربلا پر لٹایا نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اصغر پیر کی ایڑیوں کو رگڑ دے اور دوسرا زمزم کا کنواں یہاں جاری ہو جائے. اس وجہ سے ان کو ایسے ہی گود میں رکھا گیا اور شہادت کے بعد میں بھی پیارے علی اصغر کو زمین میں کربلا پر لٹایا نہیں گیا ہے، بلکہ شہادت کے بعد میں حضرت امام حسین کے سینے پر لٹایا گیا ہے. امام حسین کے سینے پر میرے آقا حسین کا 6 ماہ کا بچہ لیٹا ہوا ہے. ان کی شان بڑی کمال والی ہے. لیکن جب دنیا کے لوگ اعتراض پر اعتراض کرتے رہے کہ امام حسین مظلوم کربلا کی ذات پر اعتراض کرتے رہے تو ان کا ایک بیٹا اجمیر معلیٰ میں کھڑا ہو گیا اور اجمیر شریف میں کھڑے ہو کر کے جواب دیتا ہے کہ میرے جد کریم میرے ابا حضور حسین اعظم کی بات تم بعد میں کرنا، میں ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہوں. جب مجھ پر پانی بند کیا گیا تو میں نے سارے پانی کو ایک پیالے میں پلا لیا. جب بیٹا یہ کام کر سکتا ہے تو باپ کتنا بڑا کام کر سکتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زہرا کی جھولی خدام کا نبی عالم ہے مختار کا عالم. آقائے دو جہاں کے نواسے کی شان بہت اعلیٰ اور بالا ہے. رب نے اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے. یہ آیت قرآن شہید کے تعلق سے ہے. آج بھی اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کی بھی زندگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے. شہید جو ہوتا ہے وہ نبی سے درجے میں بہت کم ہوتا ہے. نبی کے مقابلے میں ادنا ہوتا ہے، نبی اعلیٰ ہوتا ہے.
تو جب قرآن ادنا کے زندگی کی گواہی دے رہا ہے تو اعلیٰ کی زندگی خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے نبی تو صرف نبی ہی نہیں ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، تو ان کی زندگی تو اور اعلیٰ اور بالا ہے۔ جبھی تو دوسری مرتبہ حج کے لیے جب ہمارے اور آپ کے امام اہل سنت عظیم البرکت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حج کے لیے گئے تو آپ نے عریضہ رکھا، سرکار ملک ہند میں رہ کر کے خواب میں زیارت ہم نے کی، یہاں آیا ہوں سرکار اپنے روضے کے ساتھ اپنا چہرے مبارک دکھا دیجیے، اور ایک کلام لکھتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ قصیدہ پورا لکھا آپ نے اور شعر لکھنے کے ساتھ آرزو لے کر کے بیٹھے ہیں، پھر کہتے ہیں کوئی کیا بات پوچھے تیری رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے خاموش بیٹھے ہیں، کافی وقت ہو گیا، زیارت نہیں ہوئی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اچانک سرکار نے کرم فرما دیا، اور ایسا کرم فرمایا مصطفیٰ جان رحمت نے کہ اپنے روضے پاک سے سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دونوں عالم کے سرکار کو دیکھا۔ ہم نے عرض کی آقا امام احمد رضا کائنات کے مالی شمس الضحیٰ کیسے؟ تو پردستہ یہ کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایسا امام احمد رضا آپ نے نبی دو جہاں کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا، زلف عنبری کو دیکھا، جسم اقدس کو دیکھا، تو ان کی شان کیا؟ تو کہتے ہیں ان کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بنایا انہی کے صدقے میں بنایا۔ بردستہ یہ کہتے ہیں آقا آپ نے کرم فرما دیا، آپ کی شان تو یہ ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، اور آگے کہتے ہیں بڑے دو جہاں تمہارے لیے۔ پھر اپنی جاری اشارہ کر کے کہتے ہیں آقا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں بھیجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے گی وہاں تمہارے لیے۔ سرکار کو بیداری کی حالت میں اعلیٰ حضرت نے آتے ہوئے جب زیارت کی تو کہتے ہیں میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں نبی دو جہاں کو آتے ہوئے دیکھا۔ بردستہ یہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے قسم کھا کے کہتے ہیں۔ اور یہ وہاں بھی لوگ کہتے ہیں نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ سرکار معاذ اللہ۔ ایسے بد عقیدوں کے عقائد سے 100 کوس دور رہیے۔ قرآن جب شہید کے زندگی کی گواہی دے رہا ہے تو نبی مقام میں بہت اعلیٰ اور بالا ہے، تو وہ ایسے ہی اللہ کے فضل سے زندہ تابندہ ہے۔ اور یہ تو شہید اور نبی کی بات ہے۔ عام مسلمان جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ احسان ثواب کی محفل ہے، تو سرکار بیان فرماتے ہیں کہ جب قبرستان پہنچو تو قبر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور کہو۔ سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ مردے کو یا زندے کو؟ تو آپ کہیں گے زندے کو۔ اور سرکار کی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی قبرستان جاتا ہے تو قبر میں سونے والا آنے والے کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اس کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔
تو یہ عام مسلمان ہے جو قبر میں سو رہا ہے، وہ ہمیں جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی، آواز کو سنتا بھی ہے اور ہمارے سلاموں کا جواب بھی دیتا ہے۔ ارے جب قبر میں رہنے والے کو السلام علیکم یا اہل القبور کہنا درست ہے، تو مدینے میں رہنے والے کو السلام علیکم یا حضور کہنا کیوں درست نہیں ہوگا؟ بالکل درست ہوگا۔ وہ کچھ بھی کہیں، ہم سنی دیوانے تو یہ کہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، باقی آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ اے جنت دعا ناز کر میرے دل پر، کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، اور ایسے حضور رہتے ہیں کہ نبی کا دیوانہ جہاں بھی اپنے حضور کو آواز دیتا ہے، حضور آتے ہیں۔ جبھی تو سنی دیوانے اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں خلوت میں حضور ہیں، جلوت میں حضور ہیں، سفر میں حضور ہیں، اور یہاں بھی دیکھو حضور ہیں، وہاں بھی دیکھو حضور ہیں۔ ہر جہاں جانی حضور کا چرچا ہی چرچا ہو رہا ہے۔ تو اے نبی کے دیوانوں، اپنے آقا سے سچی محبت کرو۔ جن کے ایثار ثواب کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بارگاہ میں اور ان کے لیے ایثار ثواب کرنے کی کوششیں کرتے رہیں۔ میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جب کسی مرحوم کے لیے ایثار ثواب کی محفل ہوتی ہے تو جو بھی سبحان اللہ، الحمدللہ یا قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، یا ذکر و اذکار ہوتا ہے، یا نعت پاک بیان کیے جاتے ہیں، یا واعظ و نصیحت ہوتی ہے، اس کو اللہ کے فرشتے جنت کے دشت میں سجاتے ہیں، اور سجانے کے بعد میں قبر کے سرہانے مرحوم کے لے کر کے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اے فلاں بن فلاں، دیکھ تیرے رشتے دار نے آج تیرے لیے تحفہ پیش کیا ہے۔ جب سے محفل شروع ہوئی ہے آخر تک فرشتے بار بار آتے رہیں گے، قبر کے سرہانے جاتے رہیں گے، اور جا جا کر کے مرحوم سے کہتے رہیں گے آج تیرے گھر والوں نے سبحان اللہ کا تحفہ پیش کیا ہے، درود کا تحفہ پیش کیا ہے، نعرہ تکبیر کا تحفہ پیش کیا ہے، سلام کا تحفہ پیش کیا ہے، اچھے بیان کا تحفہ پیش کیا ہے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے یہاں سے لے کر مرحوم کے قبر تک فرشتوں کی ریلی لگی، آج مکمل ریلا لگا ہوا ہے، بار بار فرشتے آ رہے ہیں اور جا رہے ہوں گے، مرحوم سے کہہ رہے ہوں گے حاجی صاحب کے صاحبزادگان اور ان کے گھر والوں نے روشنی یہاں کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ روشنی صرف یہاں نہیں ہے، مرحوم کے قبر میں بھی روشن ہو رہی ہوگی، نعت یہاں ہو رہی ہے، قبر پہ رحمت کی برسات ہو رہی ہے، بات یہاں ہو رہی ہے، قبر پر اللہ کے رحمت کا نزول ہو رہا ہوگا، وہ جھوم جھوم کر کے ان کی روح مسکرا مسکرا کر کے دعائیں دے رہی ہوگی۔ ارے حال تو یہ ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری امت گنہگار ہے، جب یہ قبر میں جائے گی اس کے اوپر گناہ ہوگا، لیکن جب یہ قبر سے نکلے گی اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی آقا کیوں؟ تو دونوں عالم کے سرکار بیان فرماتے ہیں کہ استغفار المومنین، لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ سارے ثواب کرتے رہنا چاہیے، یہ باعث برکت ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے نام سے بھی یہ سارے ثواب کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے نام سے بھی یہ سارے ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بھی رکھے، سلامت بھی رکھے، صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ قصے لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔